سے محروم و مایوس ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے اگر اس میں وہ شریک ہے تو فرمایا قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا تو پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کسی گناہ اور ناجائز امر کے لیے سفارش، مثلا چور، قاتل، مجرم وغیرہ کو اس کے جرم و سزا سے بچانے اور بری کرنے کی سفارش، اسی طرح ناجائز مقدمات میں سفارش وغیرہ جو آج کل کی دنیا میں ایک حق سمجھا جاتا ہے، ناجائز اور گناہ ہے، اس سے کبھی بھی دنیا میں امن اور صلاح قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی کی سفارش جائز اور ضروری کام کے لیے کر دی تو اس پر ہدیہ اور تحفہ اور خوشی نامہ لینا یہ بھی حرام۔ خیال رہے کہ سفارش کو اپنے وقار یا عزت کا ذریعہ بنانا درست نہیں ہے۔ سفارش قبول نہ ہو تو ہرگز ناراض اور بددل نہ ہونا چاہیے، یعنی آپ نے اگر سفارش کر لی اور جس کے پاس آپ نے سفارش کی ہے اگر اس نے مناسب سمجھا قبول کر لی تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کی تو اس پر آدمی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بددل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو اپنے وقار اور عزت کا درجہ دے کر قبول کرنے پر مجبور اور نہ کرنے پر ناراض اور برہم ہوتے ہیں، یہ درست نہیں۔ اسی طرح سفارش پر ناراض بھی نہ ہونا چاہیے، مناسب ہو تو قبول کرے ورنہ خاموش ہو جائے، کہ سفارش ایک مشروع اور مسنون امر ہے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سفارش سے ناراض ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بلا واسطہ کیوں نہ کہا، یہ بھی درست نہیں۔ بلا واسطہ کام اور جائز سفارش شریعت کے اندر مشروع ہے، پھر امر مشروع سے ناراضگی کیسی؟ یہ کبر اور غرور کی بات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل یا ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے سفارش کرو، ثواب پاؤ گے، اور فیصلہ تو خدا اپنے رسول کی زبان سے جو چاہے گا کرے گا، مگر تم تو ثواب پالو گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کیا کرو، ثواب پاؤ گے اور ثواب پالو گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کیا کرو، ثواب پاؤ گے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ سفارش کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور تاکید بھی فرمائی ہے، اس کا ثواب حاصل کرنے پر رغبت بھی دلائی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ سفارش کو پسند نہ کرنا اور اس کو اپنی شان اور وقار کے خلاف سمجھنا احکام شریعت سے ناواقفیت ہے اور یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ احادیث میں کسی کے کام پر کہ ہو جائے سفارش اور شفاعت کا حکم ہے، کسی کے کہنے اور کوشش کرنے سے کسی بھائی کا کام ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے تو بہت ثواب کا کام ہے۔